الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی سرورت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہریار ارم، تاج تار حرم، نو بہار شفاعت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، گنبد خضرا کی چھاؤں میں آرام فرمانے والے مدنی مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ دل نواز میں جھوم کر عقیدت کے ساتھ والہانہ انداز میں محبتوں کے پھول اپنے ہونٹوں پہ سجا کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور بلند آواز سے پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، میں جیسے ہی رسیہ میں آیا، کچھ سب لوگ آپ میرے چاہنے والے ہیں، مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے. کہا حضرت وہ والی نعت جو آپ 18-20 سال پہلے سنا کے گئے تھے آج پھر سنا دینا. میں نے کہا میں جہاں بھی گیا ہوں وہ ابھی بھی آواز آ رہی ہے عشق کی. میں کہتا ہوں ہر سنی تو عشق والا ہوتا ہی ہے، اسی لیے وہ عشق کی فرمائش کرتا ہے. بہرحال ان کی محبت ہے تو محبت میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. پسند آئے تو سبحان اللہ ضرور کہیں. شاعر بڑے اچھوتے انداز میں اپنے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کچھ کیوں گنگناتا ہے کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کی رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ گوہر بار. ہو سکتا ہے پہلے جیسی آواز نہ رہی ہو، اس لیے کہ دھیرے دھیرے عمر بڑھتی جا رہی ہے تو لوگ اٹھا ہی کہیں گے. بہرحال پسند آئے سماعت فرمائیں کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کی رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ گوہر بار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کی رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ گوہر بار. ورنہ وہ سید علی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمی و مطلبی و عربی و قرشی، اور کہاں ہم سے گنہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا واہ واہ واہ، رنگ جاؤ میرے یار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قادری رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اور بڑا ہی پیارا شعر ہے، سماعت فرمائیں. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں، مہاجر ہو کے پختون، بلوچی ہو کے پنجاب کہ گجرات کی رسیا، کسی میمن کسی خطے کی قبیلے کی زبان، اسے نہیں کوئی سروکار. جب عشق کے رنگ میں کوئی رنگتا ہے تو
تو اپنی ہی زبان میں اپنی نبی کی تعریف کرتا ہے. کوئی عربی ہے تو اس نے طلع البدر علینا پڑھ دیا. کوئی اردو جاننے والا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ دیا. جو بھی جس زبان کا جاننے والا ہے اپنی زبان میں اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے. Oh my prophet, peace be upon him, we love you most than everyone. ہم ہر چیز سے زیادہ آپ کو پیار کرتے ہیں. الغرض نبی کی تعریف اپنی زبان میں اپنے انداز میں ہر کوئی کرتا ہے. شاعر لکھتا ہے کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کہ پختون بلوچی ہو کہ پنجاب کے گجرات کے نیپال کے سندھی ہو کہ میمن ہو کہ رسیا کی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اسے نہیں کوئی سروکار. عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کہ پختون بلوچی ہو کہ پنجاب کے گجرات کے نیپال کے سندھی ہو کہ میمن کسی خطے کی قبیلے کی زبان اسے نہیں کوئی سروکار. جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے. قدموں میں جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. چشتی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. اور بڑا ہی پیارا شعر ہے, سماعت فرمائیں گے حضرات کہ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شہنشاہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک محبوب کے اوپر عاشق ہو کر سمرقند و بخارا دے دیا تھا. جانتے ہو سمرقند و بخارا کیا ہے؟ یہ سمرقند و بخارا اپنے وقت کے علم کے مرکز ہیں. یہاں سے بڑے بڑے علامہ بن کے نکلے, بڑے بڑے دنیا کے اپنے وقت کے محقق و مجدد بن کے نکلے ہیں یہ سمرقند و بخارا. لیکن اس نے کیا کیا؟ بادشاہ نے سمرقند و بخارا اپنے محبوب کو عطا کر دیا. کیوں؟ اس کے محبوب کے رخسار پر ایک دل تھا, اس کے خوبصورتی میں اضافہ ہوا, بے ساختہ ہو کر سمرقند و بخارا دیکھ لیا. یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ دنیا کے ماننے والوں نے جب کسی سے محبت کی تو ملک نثار کر دیا, پیسہ روپیہ دے دیا, دنیا کی دولت دے دی. لیکن آؤ اپنے محبوب حقیقی سرکار مدینہ کے دیوانوں کا عالم دیکھو. نبی کے دیوانوں کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو غلام نبی کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ غلامان نبی پر جب آ پڑی ہے تو ایک دو ملک نہیں, دولت نہیں, مال و ثروت نہیں, اپنی پراپرٹی نہیں, بلکہ نبی کے غلاموں کی تاریخ بتا رہی ہے. جب ان پر آ پڑی ہے تو نبی کے اوپر اپنا سر نثار کر دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غریب نواز علامہ ہارون صاحب قبلہ امجدی. کیا کہنے حضرت, واہ. ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر. ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر اے سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر. اے رسول عربی سبحان اللہ سبحان اے رسول عربی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. عدری رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. آخری شعر سماعت فرما لیں حضرات. شاعر بڑی لمبی چوڑی یہ نعت ہے, بڑے لمبے لمبے بحر ہیں کہ آدمی لکھنے سے قاصر ہو جائے. اگر A4 سائز کے ایک کنارے سے لکھا جائے تو دوسرے سائز میں کمپلیٹ ہوتا ہے شعر. اتنے بڑے مصرے, پھر بھی شاعر انکساری دیکھو, عاجزی دیکھو, عرض کرتا ہے اے ادیب اب یوں ہی
اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوب کے رہ جائیں، مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں، کہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال۔ سبحان اللہ، اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوب کے رہ جائیں، مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے، کہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال۔ کیونکہ ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، کہ خالق کا پسندیدہ ہے، قرآن کا ہے اس میں شعار۔ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا مدنی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، قادری رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، چشتی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، رضوی رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، فرمائش تھی میں نے آپ کے سامنے نظم میں نبی کی تعریف کر دی، سبحان اللہ، اب آئیے نثر میں بھی نبی کی تعریف کر لی جائے۔ ابھی میں نے خطبے کے بعد اللہ کے کلام قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جس کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ یہ ہوا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ Allah Almighty said in Holy Quran, "O believers, you fear unto Allah Almighty and you become with the truth persons." پروردگار عالم نے قرآن میں ہمیں دو چیز بتایا، اس آیت کے اندر دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز خود اپنے ذات الوہیت سے ڈرنے کا حکم دیا، اور دوسری چیز اپنے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ وجہ کیا؟ آخر یہ دو چیزیں، خوف کا ذکر اللہ کہیں اور فرما دیتا اور اپنے بندوں کے ساتھ رہنے کا ذکر کہیں اور کر دیتا، تب یہ بات سمجھ میں آ جا رہی ہے۔ لیکن آخر یہ ایک کے بعد دیگرے آگے پیچھے اللہ نے کیوں بیان فرمایا کہ یہ میرے بندوں مجھ سے ڈرو، یعنی میری عبادت کرو اور میرے نیک بندوں کے ساتھ رہو۔ اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ عبادت کرنے والے ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو اللہ کے نیک بندوں کی شان میں گستاخی بھی کریں گے۔ کچھ ایسے بھی عبادت کرنے والے ہیں، کچھ ایسے بھی نمازی ہیں، کچھ ایسے بھی حاجی ہیں جو نماز اتنا پڑھیں گے کہ آپ ان کی نمازوں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، آپ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر احساس کمتری کے شکار ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ قرآن کی اس آیت کو پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کرتے، یہ اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کتنوں بھی پڑھ لے، ان کی عبادت قبول ہو یا نہ ہو یہ جانے، لیکن ہمارا یقین رہتا ہے کہ ہم عبادت کر لیتے ہیں، قبول کرنے والا اللہ ہے اور اس کی حفاظت کرنے والی اللہ کی ولی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبتوں کو برقرار رکھے، آمین۔ قسم خدا کی جب اسٹیج والے ساتھ دیتے ہیں تو چھوٹے سے چھوٹا مجھ جیسا خطیب آ کر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، ورنہ اسٹیج والے ساتھ نہ دے، مجمع ساتھ نہ دے، اپنے وقت کا کوئی ہاشمی میاں بھی آ جائے تو کہتے ہیں فیل ہو گئے، نہیں جمع۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ تو بتانا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن ڈرنے کا مطلب آپ یہ نہ سوچ لیجیے کہ اس کے ڈر کی وجہ سے ہم چھٹپٹاتے رہے، اس کے ڈر کی وجہ سے ہم کانپتے رہے۔ ڈرنے کے تو بہت سارے طریقے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈرتا ہے تو ڈر کی وجہ سے کانپنے لگتا ہے،
کوئی ہوتا ہے تو ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگتا ہے، کوئی ہوتا ہے تو ڈر کی وجہ سے کہیں جا کے چھپ جاتا ہے، کوئی ہوتا ہے تو ڈر کی وجہ سے اپنا گاؤں چھوڑ کے دوسرے گاؤں میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ڈر کے الگ الگ کوالٹی ہے، الگ الگ قسم کے ڈر ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کون سا قسم لیا جائے؟ ڈرنا لے لیا جائے یا بھاگنا لے لیا جائے یا چھپنا لے لیا جائے؟ پتا چلا ڈرنا سے مطلب اگر کانپنا لوگے تو بھی دنیا کا نظام ٹھپ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر لکھنے والا کوئی کاتب لکھ رہا ہے یا کمپیوٹر میں ڈیزائن کرنے والا کوئی بیٹھ کر کمپیوٹر چلا کے ڈیزائننگ کر رہا ہے، وہ مومن ہے، اس نے سمجھ لیا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کانپنا ہے، تو لکھتے وقت بھی اس کو ڈرنا پڑے گا کہ نہیں؟ اور جب ڈرے گا تو وہ کانپے گا تو ساری لکھائی اس کا سگنیچر میں چینج ہو جائے گا۔ وہ جو بھی لکھے گا سب سگنیچر، جیسے ڈاکٹر کی لکھائی خود ڈاکٹر ہی پڑھ پاتا ہے، دوسرا کوئی پڑھ نہیں پڑتا، قاصر رہتا ہے۔ تو بتانا یہ کہ رب سے ڈرنے کا مطلب کانپنا بھی نہیں ہے، تب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈر کی وجہ سے بھاگ جاؤ، تو بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ پوری کائنات تو اللہ کی ہے، پوری کائنات تو اللہ کی ہے، اس کی کائنات سے بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ تو سرا میں بھی جاؤ گے وہاں بھی اللہ کی حکومت، عرش معلی پر بھی پہنچ جاؤ گے وہاں بھی رب کی حکومت، جاؤ گے کہاں؟ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ چلو جا کے تاریکی میں چھپ جائیں، تو یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صرف اجالے میں دیکھتا، معاذ اللہ تاریکی میں نہیں دیکھتا۔ جس طرح اللہ دن کے اجالے میں دیکھتا ہے، برابر مساوات و ایکوالٹی کے ساتھ پروردگار عالم اسی طریقے سے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے۔ تب اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کوشچن کر دیا مولانا، واٹ از دا میڈیٹیشن آف دی فیئرنگ ٹو اللہ المائٹی؟ رب سے ڈرنے کا طریقہ کیا؟ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، قرآن کی اس آیت کے تیور کو دیکھو۔ رب نے اس آیت کے اندر لفظ اتقو کا استعمال فرمایا ہے، لفظ خوف کا استعمال نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا اتقو یہ تقوی سے بنا ہے، اور تقوی پرہیزگاری کو کہتے ہیں۔ تو رب سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رب نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں ان کو ان کے اوقات میں ادا کر لو، اور جو حرام چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ سبحان اللہ،